نحمدہ نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 22، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ولا اور نہ، تنکحو نکاح کرو تم، ما نکاح جس سے نکاح کیا، آباؤکم تمہارے باپ نے، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر ما قد سلفا جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، انہو بے شک وہ، کانا ہے، فاحشتاً برائی کا کام، ومقتا اور ناراضگی یعنی ناپسندیدہ عمل ہے، دشمنی کا سبب، وساء اور بہت ہی برا ہے، سبیلا راستہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنکحو اور نہ تم نکاح کرو۔ اب یہاں سے جو آیت شروع ہو رہی ہے اس میں عورت کی عزت، تکریم، اس کی حفاظت کی بات ہے، عورت کی حرمت کی بات ہے۔ ولا تنکحو اور نہ تم نکاح کرو، کس سے؟ ما نکاح آباؤکم جس سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا، اس سے نکاح نہ کرو۔ اس سے مراد اپنا باپ بھی ہے اور نانا دادا وغیرہ بھی۔ کسی ایسی عورت سے نکاح نہ کرو جس عورت سے تمہارے باپ نے، تمہارے نانا نے، تمہارے دادا نے نکاح کیا۔ من النساء عورتوں میں سے، الا مگر ما قد سلف جو کچھ پہلے ہو چکا، گزر چکا، جو دور جاہلیت میں ہو چکا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ جو پہلے ہو چکا؟ کیونکہ ماضی کو نہیں کریدنا چاہیے۔ اگر ماضی کی غلطیوں کو لے کر انسان بیٹھا رہے گا تو انسان کبھی بھی آگے نہیں چل سکتا۔ جو پیچھے دیکھتے رہتے ہیں وہ آگے نہیں چل سکتے۔ یہاں اس کیس میں دیکھیے کہ عموماً خاندانی جھگڑوں میں یہ بہت ہوتا ہے کہ لوگ پچھلی غلطیاں لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تم نے یہ کیا تھا، تمہارے ماں باپ نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اور ان جھگڑوں سے نکل ہی نہیں پاتے، لہٰذا آگے زندگی کی کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اگر آپ کی انرجی اسی میں لگ رہی ہے کہ ایک دوسرے کی غلطیاں چنتے رہے تو پھر آپ آگے کے لیے کیا سوچ سکیں گے؟ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، کچھ نہیں سوچ سکیں گے۔ ماضی سے سبق ضرور سیکھنا چاہیے لیکن ماضی کو بہت کریدنا نہیں چاہیے اور بہت دہرانا نہیں چاہیے۔ اب یہاں اس کیس میں خاص طور پر اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے اور اس سے بچے بھی ہوں اور اولاد بھی ہوں، پھر کیا ان بچوں کو ختم کر دیں یا شادی کو ختم کر دیں؟ ہو چکا جو ہو چکا۔ یہ کہنا کہ پہلے جو کچھ تم نے کر لیا یا تم کر چکے ہو اس کو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، لیکن آئندہ یہ کام نہ کرنا، اللہ تمہیں ایسا کرنے سے منع کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ کہ اس کی آگے وجہ بتائی گئی ہے، انہو کان فاحشۃ ومقتا، یہ بہت بے حیائی کا کام ہے، حرمت کے خلاف ہے اور قابل نفرت، جس سے ظاہر کن بات عقل کے اعتبار سے بھی اور شریعت کے اعتبار سے بھی ہے، اس لیے دشمنی کا سبب بھی بنتی ہے۔ وساء سبیلا اور بہت برا ہے راستہ، یعنی 3 وجوہات کی بنا پر تم باپ کی بیوی سے نکاح نہیں کرو گے۔ اب آپ دیکھیے کہ فاحشہ بے حیائی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ رشتوں کا احترام رکھا ہے۔ اب باپ اور ایک عورت یعنی باپ اور ماں کے درمیان اگر شوہر بیوی کا تعلق رہ چکا ہے تو بیٹے کے لیے وہ عورت حرمت کی جگہ پر ہے، عزت کی جگہ پر ہے، ستیلی ماں بنتی ہے۔ جو عورت ماں کی جگہ پر ہو اس کے ساتھ ایسے شہوانی جذبات کی تکمیل کرنا انتہائی گری ہوئی حرکت ہے، اس کے ساتھ ایسا سوچنا بالکل غلط ہے۔ پھر دوسری بات یہ بتائی گئی کہ بغض پیدا کرتی ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک عورت شادی شدہ تھی یا اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس عورت نے کسی دوسرے مرد سے شادی کی،
اب یہ جو دوسرا مرد ہے اس کے دل میں پہلے مرد کے لیے کیا ہوگا؟ بغض ہوگا۔ مثال کے طور پر باپ نے شادی کر کے ایک عورت کو طلاق دی اور بیٹا اس سے اگر شادی کرے گا تو کیا وہ باپ کو اچھا لگے گا؟ باپ اس کو اچھا سمجھے گا؟ باپ بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کر سکے گا کہ جس عورت کو میں نے طلاق دی اس عورت سے تم نے نکاح کیا؟ یہ چیزیں معاشرے کے اندر بے چینی پیدا کرتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ پھر اگر آگے اولاد ہوگی تو پھر آپ دیکھیں کہ اس اولاد کا کیا رشتہ بنے گا۔ انتہائی کراہت امیز چیز ہے، اور ایسا نکاح زنا سے بھی شدید برا ہے۔ زنا کے قریب بھی جانے کے لیے کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا۔ پیچھے کیا پڑا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو یعنی مال وراثت سمجھ کر خود شادی کر لیتے، سوتیلے بیٹے خود شادی کر لیتے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے، نہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، نہ ان کے مال کو چھین سکتے ہیں، نہ ان کے ترکے کے تم وارث بن سکتے ہو۔ ابن کثیر کی ایک اور حدیث ہے، ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو قتل کرنے اور اس کے مال کو چھین لینے کا حکم دیا جس نے ایسا عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا تو آپ نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ اس شخص کو قتل کر دو اور اس کا مال چھین لو، کیونکہ انتہائی بڑا جرم ہے، یہ انتہائی بڑا مجرم ہے جس نے اس حرمت کو پامال کیا۔ تو نکاح کس سے نہ کرو؟ باپ کی متعلقہ اور بیوہ سے۔ باپ میں کون کون آ جاتے ہیں؟ نانا، دادا، جو پہلے ہو چکا اس پہ مٹی ڈالو، ماضی کی غلطیوں کو کریدو نہیں، بھلا دو تاکہ مستقبل کی منصوبہ بندی کر سکو، تاکہ آگے بڑھ سکو۔ اگر کوئی ایسا کرے تو اس نے بہت غلط راستہ اختیار کیا، اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ معاشرے میں اگر ایسے لوگ پھرتے رہیں گے تو ان کو دیکھ کے اوروں کو بھی شے ہوگی اور بھی ساری حدیں جو پامال کرنے لگ جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ راستہ بہت برا ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت برا، اس سے بچ کے رہو۔